بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ حضرت الاستاذ جناب ڈاکٹر مولانا عبدالباسط فہیم صاحب مدرس مسجد نبوی شریف آپ کے سامنے تشریف فرما ہے اور انشاءاللہ الرحمن خطاب فرماتے ہیں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے اس کا تعلق محبت سے ہے کہ اسلام میں محبت کا حقیقی تصور کیا ہے۔ محبت میرے بھائیوں ایک ایسی چیز ہے جس کی انسان کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ محبت آپ کی زندگی پہ گہرے اثرات مرتب کرتی ہے۔ اگر آپ کی محبت برے لوگوں سے ہے تو آپ کی زندگی میں برائیاں داخل ہو جائیں گی، اور اگر آپ کی محبت اچھے لوگوں سے ہے تو آپ کی زندگی نہایت ہی خوبصورت ہوگی۔ اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں محبت کے بغیر ہوں۔ محبت انسان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ اگر آپ کی محبت درست ہوئی تو آپ کامیاب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی، اور اگر آپ کی محبت غلط ہوئی تو روز قیامت آپ پچھتا رہے ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت اس پچھتانے کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا۔ کہ روز قیامت ظالم اپنا ہاتھ کاٹ کھائے گا اور کہے گا اے کاش میں نے نبی علیہ السلام کے طریقے کو اختیار کیا ہوتا، میں نے نبی علیہ السلام کو اپنا محبوب بنایا ہوتا، میری محبت آپ کے ساتھ وابستہ ہوتی، لیکن افسوس یہ ہے کہ میں نے فلاں آدمی کو اپنا محبوب بنا لیا تھا، اس کے ساتھ اپنی محبت وابستہ کر لی تھی، اس محبت نے مجھے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اس محبت کی وجہ سے میں قرآن سے دور ہو گیا، اس محبت کی وجہ سے میں جنت کی راہ سے دور ہو گیا، اس محبت کی وجہ سے میں جہنم کی راہ پہ لگ گیا۔ تو میرے بھائیوں، محبت انسان کی زندگی پہ گہرے اثرات مرتب کرتی ہے، اور محبت دو طرح کی ہے۔ ایک وہ محبت جو شریعت کے مطابق ہے جسے آپ شرعی محبت کہہ سکتے ہیں، دوسری محبت وہ ہے
جو غیر شرعی ہے، جس سے شریعت روکتی ہے، جس کی شریعت مذمت کرتی ہے، دونوں محبتوں کا آج ہم نے جائزہ لینا ہے۔ 14 فروری کے دن محبت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ وہی محبت ہے جس سے شریعت روکتی ہے، جس سے شریعت منع کرتی ہے، جس محبت کے سامنے شریعت رکاوٹیں کھڑی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ شریعت نے ان لوگوں کو ہیرو کے طور پہ پیش کیا ہے جو اس غلط محبت سے بچ گئے، جن کے اوپر اس غلط محبت کا وار ہوا، اس غلط محبت کا حملہ ہوا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے اس محبت سے محفوظ رہے۔ اللہ نے ان لوگوں کو ہیرو کے طور پہ پیش کیا ہے اور انہیں ہمارے سامنے رکھا ہے۔ پہلے ہیرو اس معاملے میں ہمیں یوسف علیہ السلام نظر آتے ہیں، جن سے عزیز مصر کی وائف محبت کرتی ہے، اس قدر محبت ہے کہ مصر کی بڑی بڑی عورتیں کہہ رہی ہیں، وقالت نسوۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی قد شغفها حبا۔ مصر کی عورتیں کہہ رہی ہیں، عزیز مصر کی بیوی کو کیا ہوا ہے؟ اچھی بلی عورت ہے، ایک غلام اس کے دل میں داخل ہو چکا ہے، اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے، اور یہ محبت غلط محبت تھی، شریعت کے مطابق نہیں تھی۔ یوسف علیہ السلام سے محبت ان کی نیکی کی وجہ سے نہیں تھی، ان کے تقوی کی وجہ سے نہیں تھی، ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ صرف اور صرف ان کے حسن و جمال کی وجہ سے تھی۔ اس لیے مصر کی عورتیں بھی کہہ رہی ہیں، اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ وہ محبت تھی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ۔ یہ وہ محبت تھی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عزیز مصر کی وائف نے دروازے بند کر لیے، کنڈیاں لگا لیں، اور یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے، کہہ رہی ہے جلدی سے آ جاؤ، کوئی دیکھنے والا نہیں، دروازے بند ہو چکے ہیں۔ لیکن اللہ نے اپنے عظیم نبی جناب یوسف علیہ السلام کو محبت کے سوار سے محفوظ رکھا۔ فرمانے لگے، معاذ اللہ، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے اس کے حملے سے بچا لے، اس کے وار سے بچا لے، یا اللہ تو ہی بچا سکتا ہے۔ اور اس سے کہتے ہیں کہ میرے مالک نے مجھے بڑا اچھا ٹھکانہ دیا ہے، مجھ پہ بڑی نعمتیں کی ہیں، میں ان نعمتوں کی ناشکری کروں یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، جو ایسی محبت میں گرفتار ہوا، جو بدکاری کرے گا، جو زنا کرے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم نے یوسف علیہ السلام کو یہاں اس معاملے میں ہیرو کے طور پہ پیش کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جس شخصیت کو ہیرو کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، اس وجہ سے کہ وہ غلط محبت کے وار اور حملے سے محفوظ رہے، یہ وہ آدمی ہے جس کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، اور یہ ٹوٹل 3 آدمی ہیں، کہیں جا رہے ہیں، راستے میں موسم خراب ہے، ایک غار میں پناہ لیتے ہیں، لیکن ہوا کیا، غار کا دروازہ بند ہو گیا، ایک مضبوط چٹان وہاں پہ آ کے ٹھہر گئی، جسے ہٹانا ممکن نہیں تھا، جسے دور کرنا ممکن نہیں تھا۔ اب یہ تینوں آدمی اللہ رب العزت کو اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے رہے ہیں۔ آئیے دیکھیے کن نیک اعمال کا واسطہ دیا ہے۔ میں تینوں کا تذکرہ نہیں کروں گا، میں ان میں سے صرف ایک کا تذکرہ کروں گا جس کا ہمارے موضوع سے تعلق ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ رب العزت کو مخاطب کر کے، اے اللہ تو جانتا ہے، کنت احب امرأة من بنات عمی، کہ میرے چچا کی بیٹی مجھے بڑی محبوب تھی، میں اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا، میں اس کے ساتھ برا ارادہ رکھتا تھا، میں اس کے ساتھ زنا کرنا چاہتا تھا، میں اس کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا، میں اس سے بات چیت کرتا رہتا تھا، لیکن وہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ لیکن ایک دفعہ بھوک کی وجہ سے
قحط سالی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے مجبور ہو کر میرے پاس آئی اور مجھ سے قرضہ مانگا۔ میں نے کہا قرضہ نہیں، تمہیں ہدیہ کے طور پہ، تحفہ کے طور پہ 100 دینار دوں گا، لیکن میری خواہش پوری کر دو۔ میرے بھائیوں، فحاشی اور بے حیائی کے تحفے یہ انسان کو زنا کی طرف لے کر جاتے ہیں، بدکاری کی طرف لے کر جاتے ہیں، اس کی تمہید بنتے ہیں۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے 14 فروری کے دن ہمارے بچے اور بچیاں ایک دوسرے کو محبت کے تحفے پیش کر رہے ہوتے ہیں، پھول پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ تحفے آگے چل کر بدکاری کی بنیاد بنتے ہیں، زنا کی بنیاد بنتے ہیں، فحاشی کو پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ یہاں پہ یہ 100 دینار تحفہ کے طور پہ پیش کر دیے گئے۔ اب جب وعدے کے تکمیل کی باری آئی، یہ نوجوان اللہ سے کہہ رہا ہے اے اللہ تو جانتا ہے، میں اس کے جسم پہ بیٹھ گیا اور وعدہ پورا کرنے لگا تو اس اللہ کی بندی نے مجھ سے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، ولا تفض الخاتم الا بحقی، میری شرمگاہ پہ تیرا کوئی حق نہیں ہے، مجھ سے جسمانی تعلق قائم کرنے کا تجھے کوئی حق نہیں ہے، ہاں اگر مجھ سے نکاح کرو تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، یعنی کہ غلط محبت چھوڑ دو، عشق مشوقی والی محبت چھوڑ دو، شرعی محبت، شرعی نکاح وہ اگر کرو تو میں ہر قسم کا تعلق قائم کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ مجھ پہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں صرف تیرے خوف سے، تو اس سے ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا، مجھے کسی قسم کا اور کوئی خطرہ نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی اور مسئلہ نہیں تھا، صرف تیری وجہ سے میں پیچھے ہٹا۔ یا اللہ میرا یہ عمل، میرا یہ پیچھے ہٹنا اگر تیری رضا کے لیے تھا، تجھے راضی کرنے کے لیے تھا، تیرے خوف سے تھا، تو یا اللہ اس کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ حدیث شریف پڑھ کر دیکھیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب اس آدمی کی دعا ختم ہوئی، پہلے دو آدمی پہلے ہی دعائیں کر چکے تھے، تو چٹان پیچھے ہٹ گئی، جس چٹان کو پیچھے ہٹانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، شریعت نے اس انسان کو ہیرو کے طور پہ پیش کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا واقعہ صحابہ کرام کے سامنے کیوں رکھا، اور آج بھی علماء کرام یہ واقعہ کیوں پیش کرتے ہیں؟ کیونکہ اس آدمی نے بڑا عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ غلط محبت غلط نتیجے کی طرف لے جا رہی تھی، لیکن اللہ کے خوف سے پیچھے ہٹ گیا اور غلط محبت کو ترک کر دیا، تو قرآن و حدیث نے اس کو ہیرو کے طور پہ پیش کیا ہے۔ میرے بھائیوں، غلط محبت سے نوجوان بچ جائے، غلط محبت سے ہماری بیٹیاں اور بہنیں بچ جائیں، اس کے لیے قرآن و حدیث نے بہت سی تعلیمات دی ہیں۔ اس غلط محبت سے بچانے کے لیے قرآن و حدیث نے بہت سے احکام بیان کیے ہیں، چند ایک کی طرف اشارہ کروں گا۔ پہلے نمبر پہ قرآن و حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نوجوان اور ہماری نوجوان بیٹیاں آپس میں دوستی قائم کریں، قرآن و حدیث میں اس کی اجازت نہیں ہے، چاہے اس دوستی کو پاکیزگی کا نام دیا جائے، جو بھی آپ نام دے لیں، قرآن و حدیث میں ایسی دوستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتے ہیں والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محصنين غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، کہ تمہیں مومن لڑکیوں سے شادی کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس مومن لڑکی سے جو پاک دامن ہو، جو پاکیزہ ہو، جو بدکار نہ ہو، جو آوارہ نہ ہو، اور یہودی لڑکی سے، عیسائی لڑکی سے بھی نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن ہر یہودی لڑکی سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ مسئلہ دھیان سے سنیے گا، پبلک یہ سمجھتی ہے کہ شاید آپ کسی بھی عیسائی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں، کسی بھی یہودی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں۔ آج ہمیں ایسی خبریں سنائی جاتی ہیں کہ یہ لڑکی امریکہ سے چلی، پاکستان آئی،
کاموں کی کہ فلاں نوجوان سے شادی کر لی، اسلام قبول کیا، مسلمان ہو گئی، نکاح ہو گیا، یا کہا جاتا ہے کہ وہاں سے آئی اور اسلام قبول نہیں کیا لیکن چونکہ یہودی ہے، عیسائی ہے، اس لیے نکاح کرنا درست ہے۔ نہیں میرے بھائی، قرآن کریم دھیان سے پڑھیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس یہودی لڑکی سے، اس عیسائی لڑکی سے نکاح کرنے کی اجازت ہے جو آوارہ نہ ہو، جو بدکار نہ ہو، جو زنا کرنے والی نہ ہو، جو دوستیاں قائم کرنے والی نہ ہو۔ فرمایا ان سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، دوستیاں لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ آج شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میری دوستی بڑی پاکیزہ ہوگی، میں اس سے غلط تعلقات قائم نہیں کروں گا۔ میرے بھائی یہ سوچ شیطان کا وار ہے، یہ سوچ شیطان کا حملہ ہے، یہ سوچ شیطان کا وسوسہ ہے، اور نوجوان اس میں مبتلا ہوتا ہے، اور بالآخر شیطان اس نوجوان کو آخری نتیجے تک لے کر جاتا ہے، زنا تک لے کر جاتا ہے، بدکاری تک لے کر جاتا ہے، اور پھر اس زنا اور بدکاری کی وجہ سے کئی قتل ہو جاتے ہیں۔ کبھی لڑکی کا خامن قتل ہوتا ہے، چاہے وہ لاہور کی کسی مسجد کا امام ہو، اور کبھی کیا ہوتا ہے 4 بچوں کی ماں کو قتل کر دی جاتا ہے، کس لیے؟ اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ میرے بھائیوں، شریعت کی تعلیمات، شریعت کی پابندیاں یہ لوگوں کو قتل ہونے سے بچاتی ہیں، لوگوں کے ایمان کو بچاتی ہیں، لوگوں کے دین کو محفوظ رکھتی ہیں۔ یہ کون سی پابندیاں ہیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک پابندی یہ ہے کہ شریعت بے حیائی سے روکتی ہے۔ شریعت چاہتی ہے کہ سارے مسلمان با حیا ہوں، اپنے اندر حیا کی صفت کو مزید پیدا کریں، اس سے مزید بڑھاوا دیں، نہ یہ کہ بے حیا بن جائیں اور شرم و حیا کو ختم کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں میں حیا کی اہمیت کے بارے میں درس دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، اور ایمان کا سب سے اونچا شعبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے اور کہنا ہے، اور ایمان کا سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہو، پتھر پڑا ہو، تکلیف دہ چیز پڑی ہو، آپ اس کو ہٹا دیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ شریعت چاہتی ہے سارے مسلمان با حیا ہوں، انہیں شرم آئے کہ میں اس لڑکی سے بات کروں گا تو میرے والد صاحب کیا کہیں گے، محلے دار کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے۔ اور شیطان چاہتا ہے کہ حیا باقی نہ رہے، سب بے شرم ہو جائیں، سب بے حیا ہو جائیں، سب کے سامنے لڑکی بات کرے ٹیلی ویژن پہ آ کے کہ فلاں لڑکا میرا دوست ہے، اور یہ بات کرتے ہوئے اسے شرم نہ آئے، اور لڑکا یہ کہے فلاں لڑکی میری دوست ہے، اور یہ بات کرتے ہوئے اسے شرم نہ آئے۔ یہ شیطان کی تعلیمات ہیں، وہ رحمان کی تعلیمات ہیں۔ رحمان یہ چاہتا ہے مسلمان با حیا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ 2 آدمیوں کے پاس سے گزرے، دونوں بھائی تھے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی بےزتی کر رہا تھا، تم کیا ہر وقت شرماتے رہتے ہو، اس حیا نے، اس شرم نے تمہیں بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ تو پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دعہو، اس کو اس کی حالت پہ رہنے دو، اس میں حیا برقرار رہنے دو، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ کیا تم اسے بے حیا بنانا چاہتے ہو، بے شرم بنانا چاہتے ہو؟ میرے بھائیو، 14 فروری کے دن لڑکے کا غیر لڑکی کو پھول پیش کرنا، لڑکی کا غیر لڑکے کو پھول پیش کرنا، یہ اعلیٰ درجے کی انتہا کی بے حیائی ہے، بے غیرتی ہے، بے شرمی ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ دینی لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، شریعت مسلمانوں کو غلط محبت سے بچانے کے لیے یہ آرڈر دیتی ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ نوجوان اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بھائیوں کسی نوجوان کی نگاہ کسی غیر لڑکی پہ پڑے اور اس کی غلط محبت اس کے دل میں داخل ہو جائے۔ شریعت اس لیے نگاہ جھکانا چاہتی ہے،
یہ نہیں چاہتی کہ ہم یاریاں قائم کریں، شریعت چاہتی ہے یاریاں قائم کرنے سے بچ جائیں، غلط دوستیاں قائم کرنے سے بچ جائیں، نگاہیں جھکا کر رکھیں۔ اور یہی آرڈر شریعت کا لڑکیوں کے لیے ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن عورتوں سے آپ کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت غلط محبت کو رواج نہیں دینا چاہتی، اس کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے۔ میرے بھائیو، کبھی شریعت ہم سے یہ کہتی ہے کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، جب کسی بھی غیر عورت سے کبھی کوئی بات کرنا پڑ جائے، اس سے کوئی کام ہو تو پردے کے پیچھے سے بات کرو، پردہ درمیان میں موجود ہونا چاہیے، یہ رکاوٹ درمیان میں موجود رہنی چاہیے۔ کیوں؟ فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، اگر درمیان میں پردہ ہوگا، حجاب ہوگا، تمہارے مردوں کے دل بھی پاکیزہ رہیں گے اور مومن عورتوں کے دل بھی پاکیزہ رہیں گے۔ پتہ چلا اگر پردہ اٹھ جائے، پردہ ختم ہو جائے تو دل پاکیزہ نہیں رہتے، چاہے لوگ کہتے رہیں جی اصل پردہ دل کا ہوتا ہے، اصل پردہ آنکھ کا نہیں ہوتا، دل کا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ جملہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے، یہ جملہ بھی لبرل لوگوں کی طرف سے ہے۔ کوئی ایسا مسلمان جو نبی علیہ السلام پہ صحیح معنوں میں ایمان رکھتا ہے، وہ شریعت کے مقابلے میں یہ جملہ کبھی استعمال نہیں کرے گا کہ ابو بکر صدیق کا دل پاکیزہ نہیں تھا، انہیں حکم ملا کہ کسی غیر عورت سے بات کریں تو پردے کے پیچھے سے کریں۔ کیا ام المومنین عائشہ کا دل پاک نہیں تھا، انہیں حکم ملا کسی غیر مرد سے بات کریں تو درمیان میں حجاب ہونا چاہیے، پردہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ کہ اے نبی علیہ السلام، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں، آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، آپ مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنے اوپر بڑی چادر لیا کریں، چادر لٹکا کر رکھا کریں۔ کیوں یا اللہ؟ اس لیے فرمایا اس لیے تاکہ پردہ کر کے عورت گھر سے باہر نکلے، ہر لڑکے کو سمجھ آ جائے کوئی شریف ذاتی جا رہی ہے، کوئی مومن عورت جا رہی ہے، کوئی چھیڑنے کی جرت نہ کرے، کوئی دوستی لگانے کی کوشش نہ کرے، کوئی اس کی طرف رکا نہ پھینکے، کوئی اس سے فون نمبر نہ مانگے۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، پردہ بے حیائی سے بچاتا ہے، پردہ بغیرتی سے بچاتا ہے، پردہ ایمان کو محفوظ کرتا ہے، پردہ عزتوں کو محفوظ کرتا ہے۔ بے پردہ لڑکیاں کئی دفعہ باپ کی عزت کو خاک میں ملا دیتی ہیں، لیکن وہ لڑکیاں جو حجاب میں ہوتی ہیں، پردے میں ہوتی ہیں، وہ بھائیوں کی عزت کو بھی بچاتی ہیں، باپ کی عزت کو بچاتی ہیں، پوری برادری کی عزت کو بچاتی ہیں۔ جناب عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی بھی عورت گھر سے باہر نکلے تو بڑی چادر لے لیا کرے، اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ نظر نہ آئے سوائے ایک آنکھ کے، اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ نظر نہ آئے سوائے ایک آنکھ کے۔ میرے بھائیو، یہ ہے شریعت کی تعلیمات۔ ان سے اندازہ کیجئے کہ کیا شریعت اس غلط محبت کو پسند کرتی ہے یا اس کی مذمت کرتی ہے یا اس سے روکتی ہے، اس کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کرتی ہے۔ میرے بھائیو، اس غلط محبت سے بچانے کے لیے کبھی قرآن حکیم میں یہ حکم نازل ہوتا ہے، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہ جب کبھی کسی مرد کو کسی غیر عورت سے بات کرنی پڑ جائے تو اس عورت کو چاہیے سنجیدہ انداز میں گفتگو کرے، اس کی آواز میں نزاکت نہیں ہونی چاہیے، اس کی آواز میں کشش نہیں ہونی چاہیے، اس کی آواز میں ملائمت نہیں ہونی چاہیے، اس کی آواز سنجیدہ ہو، اور یہ بھی تب جب کوئی ضروری بات کرنی پڑ جائے۔ اور آج مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ عورتوں کی اسی نزاکت کو دیکھتے ہوئے انہیں ایئرپورٹ پہ ریسیپشن پہ بٹھا دیا گیا، ہوٹلوں کی ریسیپشن پہ بٹھا دیا گیا،
انہیں مختلف کمپنیوں کی ریسیپشن پہ بٹھا دیا گیا، استقبالیہ پہ آپ جدھر بھی جائیں عام طور پہ لڑکیاں بیٹھی ہوں گی، جبکہ شریعت اس سے روکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ شریعت اس حرکت کو پسند نہیں کرتی۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ جب کوئی مسلمان عورت کسی غیر مرد سے مجبوری میں ضرورت کے موقع پہ بات کرے تو سنجیدہ انداز سے کرے اور اس کی آواز میں کسی قسم کی کوئی کشش نہ ہو۔ میرے بھائیو، شریعت یہ چاہتی ہے کہ جب مسلمان عورت گھر سے باہر نکلے تو زیب و زینت کو چھپا کر نکلے، جبکہ مسلمان لڑکیاں کیسے نکل رہی ہیں؟ گھر میں سادگی سے رہیں گی، خاوند کے لیے سادہ بن کر رہیں گی، خاوند کی خاطر منہ نہیں دھوئیں گی، خاوند کی خاطر لباس تبدیل نہیں کریں گی، لیکن جب بازار جانے لگتی ہیں، جب غیر مردوں کو چہرہ دکھانا ہوتا ہے تب میک اپ کر کے جاتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اے مسلمان عورتوں زمانہ کفر کی عورتوں کی طرح گھر سے اس انداز سے نہ نکلا کرو کہ تم نے زیب و زینت کا اہتمام کر رکھا ہو اور زیب و زینت کا اظہار کر رہی ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، قرآن کا یہ حکم بھی عورتوں کو غلط محبت سے روکتا ہے، نوجوانوں کو غلط محبت کے وار اور حملے سے محفوظ کرتا ہے۔ کاش مسلمان ان تعلیمات کے اوپر توجہ دیں، ان تعلیمات کے اوپر دھیان دیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کا عزم کریں۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام غلط محبت سے بچانے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں ایاکم والدخول علی النساء، کہ جہاں پہ کوئی عورت بیٹھی ہے آپ وہاں پہ نہ جائیں۔ کسی بھی مرد کو غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے کی، خلوت میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی بھی لڑکی کو غیر مرد کے ساتھ، دیور کے ساتھ، جیٹھ کے ساتھ، بہنوئی کے ساتھ خلوت میں تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی بھی لڑکے کو تنہائی اور خلوت میں چچا کے بیٹے کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھپھو کے بیٹا، اس کے ساتھ آپ تنہائی میں نہیں بیٹھ سکتی۔ ایسے ہی دیگر جو آپ کے رشتہ دار ہیں، شریعت کے احکام اس معاملے میں بالکل صاف صاف ہیں۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی بھی مرد کبھی بھی کسی کی عورت کے ساتھ تنہائی میں خلوت میں نہ بیٹھے۔ اور دوسری جگہ آپ خبردار کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتا ہے، خلوت میں بیٹھتا ہے، وہاں پہ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اپنے گھر کے کسی کمرے میں، کسی آفس کے کمرے میں، بند گاڑی میں تنہائی میں بیٹھے گا، خلوت میں بیٹھے گا، شیطان اپنے حملے کرے گا۔ شیطان ان میں غلط محبت ڈالنے کی کوشش کرے گا، شیطان ان میں عشق معشوقی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، شیطان ان کو گناہ کی طرف لے کر جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے اور اسے اپنا دشمن سمجھتے رہو، اس کی دشمنی کو یاد رکھو، اس کے وار سے، اس کے حملے سے، اس کے وسوسے سے بچنے کی کوشش کرتے رہو۔ میرے بھائیوں، غلط محبت سے بچانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی عورت کو خامد یا محرم کے بغیر سفر کرنے سے منع کیا ہے۔ کاموں کی سے لاہور کا سفر، کاموں کی سے اسلام آباد کا سفر، کاموں کی سے کراچی کا سفر محرم کے بغیر، خامن کے بغیر کرنے کی کسی بھی مسلمان لڑکی کو اجازت نہیں ہے، چاہے وہ سفر شاپنگ کے لیے ہو، چاہے کسی شادی میں شریک ہونا مقصود ہو، چاہے تعلیم کے نام پہ ہو، چاہے پکنک کے لیے ہو، چاہے ڈاکٹر بننے کے نام پہ ہو، چاہے انجینئر بننے کے نام پہ ہو، کبھی بھی ایسا سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مسئلہ بیان کیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میرے لیے کیا حکم ہے؟
میرا جہاد کے لیے نام لکھا جا چکا ہے، اور مجاہد آپ جانتے ہیں کہ بہت کم ہیں۔ میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے، میں کیا کروں؟ کیا اس مجبوری کے عالم میں میری بیوی کو تنہا حج کرنے کی اجازت ہے؟ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، میرے صحابی جہاد چھوڑ دو، محرم کا مسئلہ میرے بھائیوں اتنا ضروری ہے، آپ کہتے ہیں جہاد چھوڑ دو، اپنی بیوی کو حج کراؤ۔ میرے بھائیوں غور کیجئے گا، ہم اس مسئلے میں چور راستے نکالتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، اگر زیادہ عورتیں ہوں خطرہ نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے فتوے بھی ہمیں مل جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ اپنے صحابی کو فتویٰ کیوں نہیں دیا؟ آپ نے کیوں نہیں یہ کہا کہ میرے صحابی تمہاری مجبوری ہے کیونکہ تو نے جہاد کرنا ہے، مجاہد پہلے ہی کم ہے، فوجی پہلے ہی کم ہے، تمہاری بیوی بغیر محرم کے جا سکتی ہے کیونکہ حج ایک پاکیزہ سفر ہے، کیونکہ تمہاری بیوی کے ساتھ اور عورتیں بھی ہوں گی، کیونکہ تمہاری بیوی کے ساتھ جو مرد ہوں گے وہ میرے ولی ہوں گے، میرے صحابی ہوں گے، میرے صحابہ تو فرشتوں کی طرح ہیں، ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تمہاری بیوی جا سکتی ہے۔ آپ نے ایسا کوئی فتویٰ نہیں دیا، ایسا کوئی راستہ پیدا نہیں کیا، ایسی کوئی گنجائش نہیں دی۔ آپ نے کہا میرے صحابی جہاد چھوڑ دو اور اپنی بیوی کو حج کراؤ۔ میرے بھائیوں یہ لاہور میں جو امام صاحب قتل ہوئے ہیں ان کی کہانی پڑھیں، ان کی بیگم نے محرم کے بغیر سفر کیا اور راستے میں کسی لڑکے سے سلام دعا ہو گئی، فون نمبر لے لیے گئے اور محبت کی پینگیں بڑھنے لگی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ مسجد کے اوپر زنا ہوتا رہا، بدکاری ہوتی رہی، اور بالآخر وہ دن آیا کہ امام صاحب کو قتل کیا گیا، کیونکہ یہ ہمارے راستے کا کانٹا ہے، محبت کا کانٹا ہے، انہیں قتل کر دیا گیا۔ بیوی بھی پکڑی گئی، عاشق بھی پکڑا گیا، دونوں جیل میں۔ غلط محبت کے نتائج، کتنے لوگ تباہ و برباد ہوئے۔ امام صاحب وہ لڑکی جیل میں کم از کم 20 سال 25 سال تو گزارے گی، وہ لڑکا 20-25 سال تو جیل میں گزارے گا۔ کتنے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں اس غلط محبت کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں اس لیے شریعت کا احترام کیجئے، شریعت کی تعلیمات پہ کان دھریے اور یہ عزم کیجئے کہ ہم نے خود بھی غلط محبت سے بچنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے۔ میرے بھائیوں یہ میرے موضوع کا ایک حصہ تھا، غلط محبت۔ اب درست محبت کی طرف آتے ہیں۔ درست محبت کیا ہے؟ درست محبت کبھی واجب ہوتی ہے، کبھی مستحب ہوتی ہے، کبھی جائز ہوتی ہے۔ ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ وہ اپنے رب سے محبت کرنے والا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا ہو، بلکہ ان دونوں سے محبت ہر ایک سے بڑھ کر ہو۔ اللہ رب العزت سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ کہ اگر تمہیں اللہ سے بڑھ کر، رسول اللہ سے بڑھ کر، جہاد سے بڑھ کر اپنے والد سے محبت ہے، دادا سے محبت ہے، بیٹے سے محبت ہے، پوتے سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، فیملی اور برادری سے محبت ہے، کاروبار سے محبت ہے، تجارت سے محبت ہے، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اس آیت کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہر مسلمان اپنے رب سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرے، اور ہر مسلمان اللہ کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر انسان سے بڑھ کر محبت کرے۔ جس کے ہاں محبت کا یہ معیار نہیں ہے وہ فاسق ہے، وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ میرے بھائیوں محبت کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن محبت کا رخ درست ہونا چاہیے۔
محبت وہ ہو جو جنت میں لے جانے والی ہو، محبت وہ ہو جس کی وجہ سے ایمان میں اضافہ ہو، محبت وہ ہو جس کے ہوتے ہوئے عبادت کرنے کا مزہ آئے، محبت وہ ہو جس محبت کی وجہ سے دین کی راہ میں آنے والے مصائب ہلکے ہو جائیں، آسان ہو جائیں۔ یہ کون سی محبت ہے؟ امام بخاری روایت کرتے ہیں جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین چیزیں جس میں موجود ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، ایمان کی شیرینی کو پالے گا۔ جس میں تین چیزیں پائی جائیں گی وہ عبادت کرے گا، اسے عبادت میں لطف محسوس ہوگا۔ آج ہم کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن مزہ نہیں آتا، تلاوت کرتے ہیں دل نہیں کرتا۔ میرے بھائیو علاج موجود ہے، سنیے، تین چیزیں پیدا کر لیں، آپ کا ایمان کا لیول بڑھ جائے گا، آپ کے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا، عبادت کرنے میں لطف محسوس کریں گے اور دین کی راہ میں آنے والی مشکلات آپ کے لیے اعزاز بن جائیں گی۔ کون سی تین چیزیں ہیں؟ فرمایا پہلے نمبر پہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ کے رسول سے محبت ہر ایک سے بڑھ کر ہو۔ نمبر دو وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، آپ کو کسی آدمی سے محبت ہو، کیوں؟ اس کے حسن و جمال کی وجہ سے نہیں، اس کے مال کی وجہ سے نہیں، بہت بڑے عہدے پہ فائد ہے نہیں، آپ کا محسن ہے نہیں، آپ کو اس سے محبت ہو اللہ کے لیے۔ آپ کو محبت اس لیے ہو کہ میرا توحیدی بھائی ہے، آپ کو اس سے محبت اس لیے ہو کہ ہماری مسجد کا امام ہے، آپ کو اس سے محبت اس لیے ہو کہ ہماری مسجد کا خطیب ہے، آپ کو اس سے محبت اس لیے ہو کہ ہماری مسجد کا خادم ہے، آپ کو محبت اس لیے ہو کہ حلال و حرام میں فرق کرتا ہے، آپ کو محبت اس لیے ہو کہ اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سودی بینک کی ملازمت ترک کی۔ ایمان کی وجہ سے محبت، اسلام کی وجہ سے محبت، قرآن کی وجہ سے محبت، یہ وہ محبت ہے جو شریعت چاہتی ہے کہ لوگوں میں عام ہو جائے، یہ وہ محبت ہے جس کی شریعت ترغیب دے رہی ہے۔ سوچئے، جائزہ لیجئے، کوئی ایسا آدمی ہے جس سے آپ کو محبت صرف اللہ کے لیے ہو؟ اگر کوئی ایسا آدمی نظر آتا ہے جس سے آپ کو یقینی محبت ہے اور اللہ کے لیے، تو میرے بھائی آپ کامیاب ہیں۔ یہ محبت آپ کو جنت میں پہنچائے گی۔ اس محبت کی وجہ سے آپ کا ایمان بڑھے گا۔ فرمایا تیسرے نمبر پہ انسان کو کفر سے نفرت ہو، ہندوازم سے نفرت ہو، سکھ ازم سے نفرت ہو، یہودیت سے نفرت ہو، عیسائیت سے نفرت ہو، بالکل ایسے ہی جیسے انسان کو اس بات سے نفرت ہوتی ہے کہ اسے آگ میں پھینک دیا جائے، ایسے ہی دین اسلام کے علاوہ باقی تمام ادیان، باقی تمام مذاہب سے نفرت ہو۔ اور آج ہمیں سبق کیا دیا جا رہا ہے کہ سب بھائی بھائی ہیں، ہندو بھی بھائی، سکھ بھی بھائی، یہودی بھی بھائی، عیسائی بھی بھائی، جبکہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ مسلمانوں کے علاوہ ہر ایک کے ساتھ بغض رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کوئی ایسا مسلمان نہیں ہو سکتا جس کے دل میں کافروں کے بارے میں بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان پہ ظلم کریں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کافروں پہ حملے کریں جن کا کوئی قصور نہیں ہے، جو ویزا لے کر آپ کے ملک میں آئے ہیں، جو آپ کے ملک میں سفارتکاری کے لیے آئے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، لیکن دل میں نفرت ہونی چاہیے۔ البتہ آپ ان سے تعاون کر سکتے ہیں، اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، وہ قرضہ مانگے آپ قرضہ دے سکتے ہیں، وہ گھر بنا رہے ہو آپ تعاون کر سکتے ہیں، لیکن اس وجہ سے دل میں ایک نفرت بھی ہو
کہ یہ توحید کے اوپر نہیں ہے، یہ میرے رب کا منکر ہے، یہ میرے رب کے ساتھ شرک کرتا ہے، ان کا مذہبی معاملہ ہو تو آپ تعاون کرنے سے انکار کر دیں۔ کرسمس ڈے کے مسئلے میں کوئی تعاون نہیں ہوگا، ہندوؤں کے جو تہوار ہوتے ہیں اس سلسلے میں کوئی تعاون نہیں ہوگا، اس کی مبارکباد نہیں دی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، کفر سے نفرت ہو، یہ تین چیزیں جس میں پائی جائیں گی، فرمایا وہ ایمان کی شیرینی کو پالے گا، ایمان کی لذت کو محسوس کرے گا۔ میرے بھائیوں، اپنے دل میں وہ محبت پیدا کریں جس محبت کی وجہ سے روز قیامت اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مسلم شریف کی حدیث ہے، روز قیامت آواز آئے گی، این المتحابون بجلالی، میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا، جبکہ میرے سائے کے علاوہ آج کوئی سایہ نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب روز قیامت سورج کی گرمی ہوگی، گرمی میں لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، تب 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو سایہ ملے گا۔ فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، ان میں سے 2 وہ آدمی ہوں گے جو اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ ان کو یہ ذات کس لیے ملا؟ درست محبت کی وجہ سے، شرعی محبت کی وجہ سے۔ اور فرمایا ایک وہ آدمی ہے جس کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ اس لیے دیں گے کہ وہ غلط محبت سے محفوظ رہا۔ اسے ایک عورت نے گناہ کی دعوت دی، حسین و جمیل تھی اور بڑے اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس کی ایک وجاہت تھی، اس کا ایک مقام تھا، بازاری عورت نہیں تھی۔ اس نے گناہ کی دعوت دی، غلط محبت کی دعوت دی، لیکن اس نے آگے سے کہا انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، یعنی کہ اس نے غلط محبت میں مبتلا ہونے سے انکار کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، غلط محبت سے بچ کر رہیں گے تو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، درست محبت کریں گے تو اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ میرے بھائیوں، وہ محبت کریں جس محبت کی وجہ سے روز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ ملے گا، آپ کی صحبت ملے گی، آپ کی رفاقت ملے گی۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک اعرابی آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے بتائیں قیامت کب برپا ہوگی؟ فرمایا وَمَاذَا أَعْدَدتَّ لِلسَّاعَةِ، قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے مجھے بتا تو نے تیاری کیا کی ہے؟ وہ اعرابی کہتا ہے اللہ کے رسول ما اعددت لها بکثیر صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني احب الله ورسوله، میرے نامہ اعمال میں بہت زیادہ نفلی نمازیں نہیں ہیں، میرے نامہ اعمال میں بہت زیادہ نفلی روزے نہیں ہیں، میرے نامہ اعمال میں بہت زیادہ نفلی صدقہ و خیرات نہیں ملے گا، لیکن ایک بات پکی ہے کہ مجھے اللہ سے سچی محبت ہے، اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری دیتے ہوئے فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تجھے اگر مجھ سے محبت ہے تو یہ اصول ذہن میں رکھو، جس کو پیار ہوگا، جس کو محبت ہوگی، روز قیامت اسی کا ساتھ ملے گا۔ میرے بھائیوں سوچئے آپ کے بچے کو محبت کس سے ہے؟ گلوکاروں سے، کنجروں سے، اداکاروں سے؟ کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کے بچے روز قیامت اداکاروں کے ساتھ ہوں، کنجروں کے ساتھ ہوں، مراسیوں کے ساتھ ہوں، گلوکاروں کے ساتھ ہوں، آوارہ کھلاڑیوں کے ساتھ ہوں؟ اپنے بچے کے دل میں وہ محبت پیدا کیجئے جو محبت صحابہ کرام سے تعلق رکھتی ہے، انبیاء کرام علیہم السلام سے تعلق رکھتی ہے۔ جناب انس بن مالک کہتے ہیں کہ یہ حدیث سن کے ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ جس سے محبت ہوگی روز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا۔ فرماتے ہیں فَأَنَا أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ، کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں،
اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، مجھے ابو بکر سے محبت ہے، مجھے عمر سے محبت ہے، اور اس محبت کی وجہ سے امید رکھتا ہوں روز قیامت مجھے اللہ کے رسول کی صحبت ملے گی، ابو بکر و عمر کا ساتھ ملے گا، اگرچہ میرے اعمال ان کی طرح نہیں ہیں لیکن مجھے ان سے سچی محبت ہے۔ میرے بھائیوں، آج اللہ سے آپ بھی کہیے کہ یا اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، تیرے رسول سے محبت کرتے ہیں، ابو بکر سے محبت کرتے ہیں، عمر سے محبت کرتے ہیں، آل بیت سے محبت کرتے ہیں، امہات المومنین سے محبت کرتے ہیں، اگرچہ ہمارے اعمال ان کی طرح نہیں ہیں لیکن روز قیامت ہمیں ان کی صحبت کی سعادت دینا، ان کے ساتھ رکھنا۔ میرے بھائیوں، محبت پیدا کیجیے اپنے دلوں میں، اپنے بچوں کے دلوں میں۔ کن کی؟ صحابہ کرام کی، ابو بکر کی، ام المومنین عائشہ کی۔ عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سوال کیا، ای الناس یحب الیک، اے اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ سے۔ سوال ہوا مردوں میں سے، کہا ابو بکر سے۔ سوال ہوا اس کے بعد، فرمایا عمر سے۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اصول دیا تھا، ایک ضابطہ دیا تھا، اور یہ ضابطہ کس کو دیا تھا؟ جناب فاطمہ کو دیا تھا، سیدہ فاطمہ کو دیا تھا۔ کہا تھا یا بنی الا تحبین ما احب، ان سے محبت کرو جن سے مجھے محبت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت تھی اپنی بیویوں سے جو ہماری مائیں ہیں، ان سے محبت کیجیے۔ آپ کو محبت تھی ابو بکر سے، آپ کو محبت تھی عمر سے، آپ کو محبت تھی جناب علی سے۔ فرمایا کرتے تھے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے میرے علی سے بھی محبت کرے۔ آپ نے فرمایا تھا خیبر کی لڑائی میں، کل میں جھنڈا قیادت کا اسے دوں گا جسے اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کے رسول سے محبت ہوگی، اور اللہ اور اللہ کے رسول کو اس سے محبت ہوگی۔ اور وہ کون تھے؟ وہ جناب علی تھے۔ تو آل بیت سے محبت کیجئے، صحابہ کرام سے محبت کیجئے، حسن و حسین سے محبت کیجئے، اسامہ بن زید سے محبت کیجئے، تمام انصاریوں سے محبت کیجئے۔ کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، نبی علیہ السلام نے کہا تھا انصاریوں کے بارے میں کہ انصاریوں سے محبت کرو، کیونکہ جو انصاریوں سے محبت کرے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا، جو انصاریوں سے بغض و دعوت رکھے گا اللہ رب العزت کا مبغوض ٹھہرے گا، اللہ تعالیٰ کو اس سے نفرت ہوگی۔ میرے بھائیو، اس لیے اپنی محبت کا رخ درست کر لیں، اسے شریعت کے مطابق بنا لیں۔ آپ کو محبت ہونی چاہیے اپنے والدین سے، آپ کو محبت ہونی چاہیے اپنی وائف سے، لیکن آوارہ لڑکیوں سے اور اس قسم کے دیگر لوگوں سے محبت رکھنا، کافروں سے محبت رکھنا، یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے آپ سے محبت کرنے کی توفیق دے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے، صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق دے، اور ان نوجوانوں سے محبت کرنے کی توفیق دے جنہوں نے آج کے پروگرام کا انعقاد کیا، جنہوں نے آج کی مجلس ترتیب دی، اور اللہ رب العزت میرے مابین اور آپ کے مابین اور ان کے درمیان محبت کو مزید بڑھا دے، کیونکہ یہ وہ محبت ہے جو دین کی وجہ سے ہے، شریعت کی وجہ سے ہے، ایمان کی وجہ سے ہے، اللہ رب العزت کی وجہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی محبت پہ موت دے، اور روز قیامت نبی علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ ہمیں ساتھ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔